طائفة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے آپ حضرات آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے 2 آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہماری مخلوق میں یعنی جنات اور انسانوں میں ایک ایسی جماعت ہے جو حق یعنی اسلام کے مطابق لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت اختیار بھی کیے ہوئے ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق اور موافق انصاف بھی لوگوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے راستے کی طرف لے جاتے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور انہیں میں مہلت دیتا ہوں۔ بے شک میری تدبیر اور میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ختم ہوا۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالی اس سے اوپر کی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ میں ہی ہدایت دیتا ہوں اور میں ہی گمراہ کرتا ہوں۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت دینا میرے قبضے قدرت میں ہے اور کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے، نہیں دے سکتے ہیں، میں جس کو چاہوں گا اسے ہدایت ملے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی، بڑی تمنا تھی، اب بہت زیادہ جو ہے وہ آپ بار بار یہ خواہش کرتے تھے کہ میرے چچا ہدایت پا جائیں، ایمان میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، حالانکہ جتنا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے دیا کسی اور نے نہیں دیا۔ جتنا پیار، جتنا محبت، جتنا عظمت، جتنا الفت اور جتنا جو ہے وہ اچھا برتاؤ آپ کے چچا حضرت طالب کرتے تھے، کوئی اور نہیں کرتا تھا۔ لیکن اللہ نے ہدایت مقدر نہیں رکھی تھی، اس لیے میرے بھائیوں ہدایت سے وہ بالکل دور رہے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ بڑے رنجیدہ اور بہت فکر مند ہوئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں، آپ کی چاہت نہیں اس میں چلے گی، اس میں میری چاہت چلے گی۔ میں رب العالمین ہوں، میں کائنات کو وجود میں لانے والا ہوں، میں انسان و جنات اور تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہوں، میں خالق و مالک، حاکم و رازق ہوں۔ آپ کی اس میں اے میرے محبوب نہیں چلے گی۔ لوگوں کے ایمان لانے میں کیا مصلحتیں ہیں، ایمان نہ لانے میں کیا مصلحتیں ہیں، وہ میں جانتا ہوں۔ وَلَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔
آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے پائیں گے، آپ کی چاہت پر ہدایت ڈیپینڈ نہیں ہے، میں جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا۔ تو اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ جناتوں اور انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی پیدائش ہی جو ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے ہوئی ہے۔ کیوں پیدائش ہوئی ہے بھائی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ اللہ اپنے علم و قدرت کے مطابق ہر مخلوقات کو اور ہر چیز کو پیدا کیا، اور اسی میں سے جنات اور انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ تو جناتوں انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں آنے کے بعد میں بھی برا عمل کیے، نہ نبی کی بات مانے نہ اللہ کی بات مانے، خواہشات نفس پر چلتے رہے، نفسانی خواہشات کو پورا کرتے رہے، قرآن کو نہیں مانے، ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی، ہدایت کو جھٹلا دیا، وقت کے نبی کو جھٹلا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دماغ دیا تھا پر وہ دماغ کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیے۔ ان کے پاس آنکھ تھی لیکن وہ آنکھ جیسے جانور استعمال کرتے کھانے پینے میں، دیکھنے میں، خواہشات کے پورا کرنے میں، ایسے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بطور بصیرت کے استعمال نہیں کیا، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھا، اور ایسے ہی نبی کو نہیں دیکھا، اور نبی کے باتوں پر دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دیا۔ ہدایت آئی کی ہدایت ان کے پاس سے دور ہو گئی، انہوں نے ایسا کام انجام دیا جو ہدایت سے کوسوں دور ہو گئے۔ اس لیے جیسے جانور دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک عمر گزار کر کے اپنی خواہشات نفس کو پورا کر کے چلے جاتے ہیں، ایسے یہ جانور کے مانند ہیں کہ یہ پیدا تو ہوئے انسان کی شکل میں، انسانی لب و لہجہ، انسانی قالب کی شکل میں، انسانی ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ اپنی خواہشات پر چلتے رہے، اپنی طبیعت کو مانتے رہے، شریعت کو پس پشت ڈال دیا، قرآن و حدیث کو جھٹلا دیا، اپنے دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنی آنکھ کو دین کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنی زبان کو دین کے لیے استعمال نہیں کیا، اپنے دل کو دین کے لیے آمادہ نہیں کیا، اور نہ دین کو سمجھنے کی کوشش کیا، اور نہ دین کی باتوں کو مانا، نہ دین سے قریب ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا، اور وہ ہمیشہ جہنم کے ایندھن بن کے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ کچھ لوگ انسانوں جناتوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کو حاصل کیا، ہدایت کے قریب آئے، نبیوں کی باتوں کو لبیک کہا، میری اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی کو اپنایا، اور ہمیشہ ہدایت کے در پہ رہے، ہدایت کو تلاش کرتے رہے، اور اچھے کام کرتے رہے، چوری سے، بے ایمانی سے، زناکاری سے، شراب سے، غیبت سے، برائی سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کے غلط کام سے کوسوں دور رہے، اور وہ جو ہے وہ میرے اوپر ایمان لاتے رہے، اور میرے نبی کا کلمہ پڑھتے رہے، اور میرے نام لے کر کے جو ہے وہ دعا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، اپنی حاجت روائی، اپنی جو بھی ضرورت رہی، حاجت روائی رہی، مجھ سے پورا کرنے کی درخواست کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے میں جنت کے لیے پیدا کیا، اور جنت ان کا حصہ ہے۔ ایسے لوگ، ایسے گروہ جو ہے وہ جنتی ہیں، جناتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ آگے جو ہے آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات اور انسان میں ایک ایسی جماعت ہمیشہ رہے گی جو خود حق بات پر قائم رہے گی، اور حق بات کی تلقین کرتی رہے گی، حق بات کی ہدایت کرتی رہے گی، حق سنے گی، حق کہے گی، حق بولے گی، حق پر قائم رہے گی، اور جب بات آپس میں تناؤ کا آ جائے گا، جھگڑے کا آ جائے گا، اور آپس میں جو ہے وہ
ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپس میں معاملات کی بات آ جائے گی، تو میں کی بات آ جائے گی، تو وہ حق کے ساتھ انصاف بھی کرے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میرے لڑکے کے خلاف ہے، وہ نہیں دیکھے گی کہ میرے بیوی کے خلاف ہے، وہ یہ جماعت نہیں دیکھے گی، وہ افراد نہیں دیکھیں گے کہ میرے خاندان کے خلاف ہے، میرے قوم کے خلاف ہے، میرے علاقے کے خلاف ہے، میرے ملک کے خلاف ہے۔ وہ صرف اور صرف حق کی پیروی کرے گی، وہ دین کی پیروی کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ذات سے ڈرے گی، اور وہ ہدایت پر قائم بھی رہے گی، ہدایت کی بول بھی بولے گی، ہدایت کا نام بھی لے گی، ہدایت کا تذکرہ بھی کرے گی، ہدایت کی تبلیغ بھی کرے گی، اور ہدایت کی باتوں کو بیان بھی کرے گی، اور جب بھی ان کو بولنا ہوگا سچ بولے گی، سچ پر قائم رہتے ہوئے۔ جب بھی آپس میں انصاف کرنے کے لیے آگے بڑھے گی تو انصاف کرے گی۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے، اور ہمارے معاشرے کا، قوم کا حال کیا ہے؟ اپنا اگر کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اپنا کوئی پڑوسی ہے، یا اپنا کوئی جو بھائی بند ہے، یا اپنے کنبے قبیلے کا آدمی ہے، یا اپنا رشتہ دار ہے، یا اپنے گاؤں سماج کا ہے، یا اپنے ڈسٹرکٹ اور صوبے کا اور ملک کا ہے، یا یہ سب نہیں ہے، مالدار ہے، تو اگرچہ وہ حق پر نہیں ہے اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی برائی ہے اور یہ بہت بڑی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت کریمہ میں دو چیزیں بطور امتیاز کے اس آیت کریمہ میں جو ہے ذکر فرمایا ہے۔ نمبر ایک، آدمی خود حق پر قائم ہو، حق بات پر خود قائم ہو، اور جب بھی انصاف کرنے کی نوبت آئے تو وہ حق کا ساتھ دے، حق پر جو آدمی ہے اس کا ساتھ دے۔ حق پر قائم ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ آج حق کا مطلب دین، اسلام، آدمی تو آج اسلام سے کوسوں دور ہے اور حق پر قائم نہیں رہتا ہے۔ دیکھیے، اگر اس کے عقائد ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کے عبادات میں کمی ہے، اس کی عبادات اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کے معاملات میں کمی ہے، اس کے معاملات اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کے اخلاق میں کمی ہے، اور اس کے اخلاق اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو حسن معاشرت میں کمی ہے۔ اولاً تو انسان کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں، اوہام پرستی میں مبتلا ہے، عقائد ہی ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر عقائد ٹھیک ہیں تو میرے بھائیوں عبادات سے کوسوں دور ہے۔ نماز پڑھ لیتا ہے تو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ اگر دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اس کے اوپر نفلی زکوٰۃ، نفلی جو ہے صدقہ خیرات لاگو کیا اور لازم کیا ہے اس سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بھی دے لیتا ہے تو آدمی کے اوپر نہ جانے کب سے حج فرض ہو جاتا ہے اور حج کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم بیٹی کی شادی کر لیں گے، بیٹے کی شادی کر لیں گے، اور یہ گھر بنوا لیں گے، مکان ٹھیک کر لیں گے، اپنے یہ کر لیں گے، دکان کر لیں گے، اتنی پراپرٹی بنا لیں گے تو حج کے لیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، حج جیسے ہی فرض ہوا اور جب تک انسان نہیں کر لیتا ہے تب تک جو ہے وہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آدمی خود تو حق پر، دین پر قائم نہیں ہوتا ہے، اور اگر دین پر قائم ہو جاتا ہے تو دین کے 5 شعبے ہیں، عبادات جو ہے عقائد جس کو ایمانیات کہتے ہیں، اس کے بعد عبادات ہے، اس کے بعد معاملات ہے، اس کے بعد صحیح اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے رہن سہن ہے، جو ہے حسن معاشرت جس کو کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا نام حق پر قائم ہونا ہے۔ جب تک کہ یہ 5 شعبۂ زندگی انسان کے زندگی میں نہ آ جائیں تب تک انسان حق پہ قائم نہیں ہے۔ اور جب کبھی آپس میں تو میں ہو جائے، کوئی خلاف واقعہ بات پیش آ جائے، آپس میں کوئی رنجش ہو جائے، آپس میں جو ہے مار پیٹ کی نوبت آ جائے، جھگڑا اور فساد ہو جائے، تو آدمی منہ دیکھ کر کے نہیں، مال دیکھ کر کے نہیں، کنبہ قبیلہ دیکھ کر کے نہیں، زمین و جائیداد دیکھ کر کے نہیں، آدمی اپنے بھائی بند دیکھ کر کے نہیں، رشتہ داری دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ کو سوچ کر کے حق بات پر قائم رہتے ہوئے حق کا فیصلہ کرے۔ ایسے لوگ تھوڑے ہوں گے لیکن ہر زمانے میں ہوں گے۔ آقائے کائنات
فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے لیکن تھوڑے رہیں گے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تو فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ تم ہی لوگ ہو، اس آیت کریمہ کے مراد یا انصار و مہاجرین ہیں یا قیامت تک آنے والے انسان ہیں جو آپ کے روش اور ڈگر پر اور آپ کے پیچھے آپ کی سنتوں پر چلتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس آیت کریمہ کے بارے میں، حضرت کلبی وغیرہ، کہ اس آیت کریمہ سے مراد ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہوئے، حق پر ڈٹی رہتے ہوئے حق کا فیصلہ بھی کرے گی اور جہاد بلند کرتی رہے گی، یہاں تک کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ پھر وہ جماعت حقہ اور وہ ہدایت یافتہ جماعت جو ہے وہ اس تک قائم رہے گی اور ان کا ساتھ دے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو حق پہ قائم بھی رہو، اور جب جھگڑے کی نوبت آئے، لوگوں میں تو میں ہو جائے، فساد ہو جائے، تو جو ہے تم انصاف کا ساتھ دو اور انصاف کا دامن نہ چھوڑو، سماج کو، کنبہ کو، قبیلے کو، معاشرے کو، باپ بیٹے کو، بھائی بند کو اور قوم کو اور ملک کو مت دیکھو، بلکہ حق کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، اسلام پر قائم و دائم نہیں رہتے ہیں یا عیش پرستی میں اپنی زندگی بسر کر لیتے اور گزار دیتے ہیں، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، اچانک ان کو پکڑیں گے، ایسا مضبوط پکڑیں گے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے آزمائش کرتا ہے، ایمان کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اور جب بندہ ایمان کی طرف نہیں آتا ہے، تقوی کی طرف نہیں آتا ہے، دین اسلام کی طرف نہیں آتا ہے اور برائی اختیار کرتا ہے اور برائی میں مبتلا رہتا ہے، لت پت رہتا ہے اور برائی کی جانب جو ہے وہ توجہ کرتا ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی دہانے کھول دیتے ہیں اور اب مکان کی دولت دے دیے، دکان کی نعمت دے دیے اور بہت روپے پیسے سے نواز دیا۔ اب بندہ یہ سمجھتا ہے میرے اچھے دن ہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، اس کا دماغ گناہوں میں اور مبتلا ہوتا ہے، شراب بھی پینے لگتا ہے، زنا بھی کرنے لگتا ہے، عیاشی بھی کرنے لگتا ہے، برائی بھی کرنے لگتا ہے، تکبر بھی کرنے لگتا ہے، اسلام سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، ہدایت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی پکڑتا ہے ڈھیل دینے کے بعد میں کہ فوراً بندہ جو ہے وہ ایسا سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کے بعد پچھتاتا ہے۔ پھر وائے ناکامی کی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے ناکامی کی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ سنا، دیکھا جو سب ہنگامہ تھا۔ اس لیے موت کے وقت انسان پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، کفے دست ملتا ہے، اس وقت نہ افسوس کرنا کام آتا ہے نہ پچھتانا کام آتا ہے، زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، اس دنیا سے بندہ رخصت ہوتا ہے غیر ایمان ہو کر کے اور کفر کے حالت میں، شرک کے حالت میں، برائی کی حالت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت یافتہ بن کے رہو، ہدایت والوں کے ساتھ رہو اور حق اور سچ بات کرتے رہو۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، انصاف یہ ہے، انصاف والوں کا ساتھ دو، حق پہ قائم رہنے والوں کا ساتھ دو، گرچہ وہ غریب ہوں، نادار ہوں، پریشان ہوں، بدحال ہوں، ان کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اگر آپ حق پر قائم رہتے ہوئے، ہدایت پر قائم رہتے ہوئے حق اور سچے آدمی کا ساتھ دیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مالدار، کنبہ قبیلہ، دوست احباب، بھائی بند بھلے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائیں گے، اگر اللہ خوش ہے آپ کا کام بن جائے گا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا اور دنیاوی لالچ، دولت اور کنبہ قبیلے برادری کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے واہواہی کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے بے انصافی کر دیا، آپ کا ایمان غارت، آپ کا تقوی ختم ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کے لیے
تھوڑی دیر کی واہواہی کے لیے، لوگوں کی واہواہی کے لیے اپنے لیے جہنم خرید لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے سامعین محترم، جہاں تک میری بات سننے والے ہیں، سارے لوگ حق کا ساتھ دیں، ہدایت پر قائم رہیں، تقوی پر قائم رہیں اور دین پر قائم رہیں۔